نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی قرآن پاک کی صورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جس میں معلومات کی بھرمار ہے۔ اس میں ایک پیغمبر کے سننے کی طاقت کا بھی پتہ چلے گا، ایک بندہ مومن جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اس کی طاقت کا بھی پتہ چلے گا، اور اسی طرح پیغمبر نے یمن کی ملکہ کو خط میں کیا لکھا کہ وہ فوراً وہاں سے دوڑتی چلی آئی دعوت حق قبول کرنے کے لیے، اور وہ اس نے اپنی قوم کو کیسے بچایا تباہی سے۔ یہ معلومات، سائنسی معلومات جو آج تک سائنس یہاں تک نہیں پہنچی، اس میں وہ بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت انتہائی معلومات امیز ہے، تو اس کو دھیان سے توجہ سے سننا، علم حاصل ہوگا، اور یہ اللہ رب العزت کا ہی کمال ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو آج اس سورت جو شروع کر رہے ہیں وہ سورہ نمل ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور آج ہم اس سورت کا خلاصہ اور آیت نمبر 1 سے 44 تک کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ابتدا میں اس سورت کا خلاصہ۔ سورہ نمل مکی و مدنی صورتوں کے چوتھے گروپ کی تیسری مکی صورت ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں، جو 19ویں پارے کے 16ویں رکوع سے لے کر 20ویں پارے کے 3رے رکوع تک ہے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں وادی نمل کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو نمل کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلی صورت، سورۃ الشعراء میں ہلاک شدہ قوموں کے منفی رویوں سے مشرکین مکہ کو عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جبکہ اس صورت میں دوسرا رخ بیان کیا گیا ہے جس میں یمن کی ملکہ سبا نے نبی کی دعوت قبول کر کے کامیابی حاصل کی، لہذا کفار مکہ کو ملکہ کے اس مثبت رویے سے عبرت دلائی گئی ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے مختصر بیان کیے گئے ہیں، جبکہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے تفصیل سے بیان کر کے کفار مکہ پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اقتدار کو دعوت حق کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس صورت میں خاص طور پر اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل 5 مرتبہ سوالیہ انداز میں بیان کیے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، بارش کون برساتا ہے، فصلیں اور کھیتیاں کون اگاتا ہے، تکلیف و مصیبت اور بیماری میں کسے پکارا جاتا ہے، انسان کو پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ چونٹیوں کی وادی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر، ہدہد کی غیر حاضری پر پوچھ گچھ، ملکہ سبا کا واقعہ، صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت اور ان کے خلاف مشرکین کے 9 سرداروں کا قتل کا منصوبہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری اور ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب، اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل، کائناتی مناظر سے نفس انسانی کا استدلال
اور مشرکین کا دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کے عقیدے کی نفی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا 3 بار سور پھونکنا اس صورت کے اہم موضوعات ہیں۔ سورت کے آخر میں سورت کے ابتدا کی طرح قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو اپنانے میں ہی انسان کی سعادت اور کامیابی بیان کی گئی ہے۔ اب اس سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے 44 تک آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات تا سین سے ہو رہا ہے۔ قرآن کی حقانیت بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور کتاب مبین یعنی لوح محفوظ کی آیات ہیں۔ یہ اہل ایمان کو ہدایت اور بشارت دیتی ہیں۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر بارگاہ یزدی میں حاضر ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے برے اعمال کو انہیں اچھا کر کے دکھاتے ہیں دنیا میں تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی ہیں وہ جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی بہت خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جاتا ہے۔ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آگ والی جگہ کوئی بستی ہو اور اگر ایسا ہوا تو وہاں کچھ دیر آرام کر لیں گے یا وہاں کسی سے راستہ ہی معلوم کر لیں گے یا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم سردی سے بچنے کے لیے آگ کو سینک سکو۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز دی گئی کہ بہت بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد یعنی فرشتے ہیں، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں اللہ کمال حکمت والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی ہے۔ اور اپنا عصا ڈال دو۔ جب اسے لہراتا ہوا دیکھا جیسے وہ سانپ ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا ہو، پھر اگر وہ برائی کو بھلائی سے بدل دے یعنی گناہوں سے توبہ کر لے تو بے شک میں یعنی اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ ان 2 نشانیوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں سے ہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ فاسقوں کی قوم ہے۔ جب ان فرعون اور آل فرعون کے پاس روشن نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ ایک کھلا جادو ہے، اور ظلم اور سرکشی سے اس کے منکر ہو گئے۔ جب کہ ان کے دلوں میں ان واضح نشانیوں کا یقین تھا تو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا کہ انہیں سمندر میں غرق کر دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسی سمندر میں راستہ دے کر بچا لیا۔ یہ بحر کلزم جو آج کا نہر خلیج سویز ہے۔ تو یہ مختصر واقعہ تھا۔ باقی سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساری قصہ جو ہے وہ سارا تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تفصیلاً اس صورت میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس مختصر ذکر کے بعد اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قدر تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ حمد و ثنا اور شکر گزاری اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور اس نے کہا،
اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک اللہ کا یہ واضح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے سارے لشکر جمع کیے جاتے تھے، جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے، تو انہیں نسل کے حساب سے ترتیب وار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل دیں۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام خوش ہو کر مسکرائے اس چیونٹی کی بات پر اور کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری عطا کردہ نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا کیا ہے۔ یعنی یہ چیونٹی کی معمولی سی آواز سننے کی طاقت عطا کی ہے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر کروں، اور یہ کہ میں اعمال صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور پرندوں کے لشکر کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل لائے، غیر حاضری کا کوئی ٹھوس عذر پیش کرے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ہدہد پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم ہوا ہے جس کی آپ علیہ السلام کو خبر نہیں، اور میں آپ علیہ السلام کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے دیکھا ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی وہ قوم خوشحال ہے، اور اس عورت کا ایک بڑا تخت ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بھلے کر دیے ہیں، اور شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم جلد دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹے ہو، میرا یہ خط لے جا کر ان کے پاس پھینک دو، پھر الگ ہو کر دیکھتے رہنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب ملکہ سبا نے خط پڑھا اس نے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے نام سے ہے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، اور کہا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اس ملکہ سبا نے کہا، اے سردارو مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی معاملے میں بھی از خود فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ موجود نہ ہوں، یعنی جب تک آپ سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں سرداروں نے کہا کہ ہم قوت والے اور بڑے جنگجو ہیں، اور فیصلے کا تو اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ اس ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز افراد کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، تو میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور قیمتی تحائف پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال سے، لیکن جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت اس مال سے بہتر ہے، اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ان تحائف سے خوش ہوتے رہو، یعنی مجھے ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو جواب دیا، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم انہیں باہر نکال دیں گے وہاں سے اور وہ خوار ہو جائیں گے، یعنی ان کا تخت حکومت چھین لیا جائے گا۔ پھر یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردارو،
तुम में से कौन मेरे पास लाएगा इस मलका का तख्त, इससे पहले कि वो मेरे पास आए फर्मा बरदार होकर। जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि मैं आप अलैहिस्सलाम के पास तख्त ले आऊंगा इससे पहले कि आप अलैहिस्सलाम खड़े हों अपनी जगह से, यानी दरबार बर्खास्त करने से पहले वो तख्त मैं यहाँ ले आऊंगा। मैं इसकी ताकत भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे पहले तख्त मंगवाने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए उन्होंने दोबारा दरबारियों से मुखातब होकर कहा तो इसके जवाब में एक बंदा जिसके पास किताब का इल्म था कहने लगा कि मैं इस तख्त को आप अलैहिस्सलाम के पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र पलट कर आप अलैहिस्सलाम के पास आए, यानी पलक झपकने में वो तख्त मैं आपके पास ले आऊंगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपने पास रखा हुआ देखा तो इसने कहा कि ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, और जो शुक्र करता है वो अपने भले के लिए ही करता है और जो नाशुक्री करता है तो बेशक मेरा रब बेनियाज करम करने वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका के लिए इस तख्त की शक्ल बदल दो कि इस पर कोई और रंग कर दो ताकि हम देखें कि वो पहचान लेगी या इनमें से होगी जो नहीं पहचान सकेंगे। फिर जब वो आई इससे पूछा गया कि क्या आपका तख्त इसी तरह का है, इसने कहा यह तो वही लगता है और हमें इससे पहले ही तख्त उठाए जाने का इल्म हो चुका था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं, यानी हम आपकी दावत हक कबूल करने आए हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे रोक दिया जिसकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करती थी। इस तरह वो रुक गई। उस खात के जरिए ही अल्लाह ने उसकी काया पलट दी, यानी एक हुक्मरान, ये कुफार को भी दर्ज दिया जा रहा है कि एक मलका थी, मुल्क की बादशाह थी, तो ये उसने दावत हक कबूल करके अपनी दीनों दुनिया बेहतर कर लिया। तो आप क्यों अड़े हुए हो, वो आप भी वापस आ जाओ, दावत हक कबूल कर लो। वो एक काफिर कौम में से थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि महल में दाखिल हो जाओ। जब इसने फर्श देखा तो वो इसे गहरा पानी समझी और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाँ दौलत की चमक दमक उसको दिखानी कि वो इतने अपनी दौलत पे जो जोम कर रही है उससे तो ये कितने दर्जे अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ऐसा माल है जिस पर शीशे जड़े हुए हैं। इस मलका ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैं अपनी जान पर जुल्म कर रही थी और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आई हूँ अल्लाह पर जो रब्बुल आलमीन है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।